بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی اسٹوڈینٹ. لیٹ اسٹارٹ اور ٹوڈیز لیسن. لاسٹ ڈے ہم نے ایز یو نو 110 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں. کم ٹو گروز تک. ناؤ لیٹ اسٹارٹ فرام 111. کم ٹو گریف کا مطلب ہے ناکام ہو جانا. دا پلان کیم ٹو گریف ان دی اینڈ. آخر میں ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. جی کم ٹو ٹرمس اور میک ٹرمس وتھ سم ون کا مطلب ہے ٹو میک این اگریمنٹ اور اینڈ این اگریمنٹ وتھ سم ون. سمجھوتا کر لینا. ایٹ لاسٹ دے ہے ٹو کم ٹو ٹرمس. آخر کار انہیں ایک سمجھوتا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, یعنی کسی بات پہ سمجھوتا کر لینا, کمپرومائز کر لینا, کسی کی بات کسی اگریمنٹ پہ جو ہے وہ کسی ایک بات پہ. کم ٹو ٹرمس کا مطلب ہے دو جو ہیں وہ دونوں لوگ کسی ایک بات پہ سمجھوتا کر لیں, دونوں کا کنسنسس ہو جائے کہ جی یہ بات ایسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس کو مزید بحث سے بچنے کے لیے. کم ٹو ٹرمس, یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میک ٹرمس. یہ جو سلیش ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یا یہ. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنا. اور آپ کو اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کم ٹو ٹرمس, اور آپ کو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے میک ٹرمس. ٹھیک ہے, یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا. یہ آئی گیس مس ہو گیا ہے. کم ٹو لائٹ. کم ٹو لائٹ کا مطلب ہے منظر عام پر آنا. ایٹ لاسٹ دا ٹروتھ آف دا میٹر کیم ٹو لائٹ. آخر کار معاملے کی سچائی منظر عام پر آ گئی. جی ہو گیا ہے. کم ٹو گریف, کم ٹو لائف, کم ٹو ٹچ وتھ. کم اور گیٹ ٹو دا پوائنٹ کا مطلب ہے اصل بات پر آ جانا. ٹھیک ہے, یعنی بیٹ اباؤٹ دا بش کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر کی ہانکنا, یعنی اصل بات نہ کرنا. اور کم ٹو دا پوائنٹ کا مطلب ہے, یا گیٹ ٹو دا پوائنٹ کا مطلب ہے کہ اصل بات پر آ جانا. اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز اینڈ سے وٹ از موسٹ امپورٹنٹ. وی آر ناٹ یٹ ڈسکس دا ریئل میٹر سو پلیز گیٹ ٹو دا پوائنٹ. یعنی ابھی تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے, کوئی تمہید, کوئی شروع والی, کوئی اینڈ والی باتیں, لیکن آؤ اب اصل بات کریں. کانسسٹ آف مشتمل ہونا. دس کلاس کنسسٹ آف 40 بوائز اونلی. یہ جماعت صرف 40 لڑکوں پر مشتمل ہے. جی کریٹ اور میک اسٹر اپ بیڈ بلڈ کا مطلب ہے کاز اینگری اور بٹر فیلنگ بٹوین پیپل. رنجش پیدا کرنا. کریٹ بیڈ بلڈ بھی ہو سکتا ہے, میک بیڈ بلڈ بھی ہو سکتا ہے, یا اسٹر اپ بیڈ بلڈ بھی ہو سکتا ہے. ڈو ناٹ کریٹ بیڈ بلڈ بٹوین دیم. ان کے درمیان رنجش پیدا مت کرو. آگے دیکھیں. ٹو شیڈ کروکوڈائل ٹیئرز, مگر مچھ کے دکھاوے کے آنسو. یہ تو اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. مگر مچھ کے آنسو بہانا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی دکھاوا کرنا, جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا. ٹھیک ہے, تو یہ انگلش میں بھی اس کا یہی مطلب ہے. ٹو پریٹینڈ یو فیل سیڈ, یہ دکھاوا کرنا. پریٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا کہ آپ پریشان ہیں. شی واز شیڈنگ کروکوڈائل ٹیئرز ایٹ دا ڈیتھ آف ہر اینیمی. وہ اپنے دشمن کے فوت ہونے پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی. اٹ مینس کہ دل سے تو اسے کوئی خاص افسوس نہیں تھا اس کی ڈیتھ کا, لیکن اوپر سے دکھاوے کے لیے, دنیا داری کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی. نیکسٹ از ایٹ کراس پرپزز کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مطلب یہ ارادے کو غلط سمجھنا. مس انڈرسٹینڈنگ آف ایچ ادرز میننگ. آئی تھنک وی آر ٹاکنگ ایٹ کراس پرپزز. میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کے مطلب کو غلط. ایٹ کراس پرپزز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے, دوسرا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ارادہ جو ہے کراس یعنی جس میں کلیش ہو, اور پرپزز ارادے کو نہ سمجھنا یا غلط سمجھنا. ٹھیک ہے نا. آگے ہے کراس یور فنگرز کا مطلب ہے نیک شگون کے طور پر انگلیاں کراس کرنا. ٹو پٹ یور مڈل فنگر اوور یور فرسٹ فنگر ایز اے وش فار گڈ لک. آئی ایم کراسنگ مائی فنگرز دیٹ مائی پرپوزل ول بی ایکسیپٹیڈ. ٹھیک ہے, مڈل فنگر اوور یور فرسٹ فنگر ایز اے وش فار گڈ لک. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ مڈل فنگر ایسے وش فار گڈ لک یعنی کراس پرپز نیک شگون کے طور پر ہوتا ہے. آئی ایم کراسنگ مائی فنگرز یعنی میں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے کبھی یوز کیے ہیں
چیٹنگ کے دوران ایموجیز یوز کیے ہیں، تو آپ جب گڈ لک لکھتے ہیں نا، اس کی ایموجی کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی ایسے کراس فنگرز ہوتی ہیں، یعنی وہ نیکی گڈ لک کیا ہوتی ہے، ایک اچھی وش ہوتی ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے I'm crossing my fingers that my proposal will be accepted. میں اپنی انگلیاں کراس کر رہا ہوں کہ میری کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ میری تجویز جو ہے وہ مان لی جائے گی. اچھا، اس میں یہ ہوتی ہے باڈی لینگویج، سمبل لینگویج. باڈی لینگویجز کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، اور یہ کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ایڈیمز میں کہ کچھ باتیں جو رچ بس جائیں، جو بہت زیادہ جن کے کانسیپٹس رہیں، وہ اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے کراس فنگرز کو ایز این ایڈیم جو ہے وہ ایکسیپٹیڈ ہے، لیکن مختلف معاشروں میں یا مختلف زبانوں میں مختلف سمبلس کے مختلف معنی بھی ہوتے ہیں. جی نیکسٹ دیکھیں. کرائی آسک وش فار دا مون ٹو آسک فار سم تھنگ دیٹ از ڈیفیکلٹ اور امپاسبل ٹو obtain. If you want to pass the exam without hard work, you will only be cry for the moon. ٹھیک ہے، cry for the moon, ask for the moon یا wish for the moon. چاند کے لیے خواہش کرنا. اب کوئی کہے جی مجھے چاند چاہیے، پاسبل ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کہتے ہیں نا یہ چاند دے دیں یا چاند چاہیے، یا روتے ہیں چاند لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسی وش ہے؟ پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی وش رکھنا، کوئی ایسی خواہش رکھنا جو کہ پاسبل ہی نہ ہو، ناممکن کی خواہش رکھنا. یعنی اگر آپ سخت محنت کے بغیر امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے، تو یہ ناممکن ہے. یعنی یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے چاند کو پانا ناممکن ہے. ان سمپلر ورڈس یہ ناممکن ہے. آگے دیکھیے گی. کرائی اوور اسپلڈ ملک ٹو ویسٹ ٹائم فیلنگ اپسیٹ اباؤٹ سم تھنگ ہیڈ دیٹ ہیز ہیپنڈ کیناٹ بی چینجڈ. ناقابل تلافی نقصان پر افسوس کرنا. اٹ از نو یوز کرائنگ اوور اسپلڈ ملک. اب پچھتائی کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ٹھیک ہے، اسپلڈ ملک، جو دودھ گر چکا ہے، جو چھلک چکا ہے، اس کے اوپر پریشان ہونے کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نا. یعنی ایک نقصان جو ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر افسوس کرنے کا جو ہے بالکل فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک نقصان ہو جانے کے بعد اس پہ پچھتانا وہ بے فائدہ ہے. اس کا مطلب یہی ہے کرائی اوور اسپلڈ ملک کا، کہ نقصان ہو جانے کے بعد اس پہ پچھتانا. اٹ از نو یوز کرائنگ اوور اسپلڈ ملک، کہ جب کام ہو جائے، جب نقصان ہو جائے تو اس کے بعد اس پہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کرائی وولف، بلا ضرورت لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا. If you cry wolf again and again, none will believe you when you need help. اچھا جی، اس کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہے. ایڈیمز آپ کو پتہ ہے کس طرح سے بنتے ہیں. سم ٹائمز کوئی چیز جب وائڈلی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، مان لی جاتی ہے، یہ بار بار یوز کی جاتی ہے، وہ ایڈیم بن جاتا ہے. کچھ ایڈیمز کے مطلب ان کے ورڈز کے اندر ہی پوشیدہ ہوتے ہیں. کچھ ایڈیمز کے پیچھے کچھ سٹوریز ہوتی ہیں، جس طرح کرائی وولف کے پیچھے سٹوری ہے. آپ نے یہ سٹوری تو سنی ہوگی. وہ جو ایک شیفرڈ تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اسے وہ چیخنا شروع کر دیتا تھا، شیر آ گیا، شیر آ گیا میری بکریوں. اور لوگ سارے جب آتے تھے تو وہ تو کھڑا ہنس رہا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا. ٹھیک ہے، شیر آ گیا یا وولف آ گیا، وولف کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، بھیڑیا آ گیا. دونوں اس میں ملتے ہیں ہمیں کانسیپٹس. تو جب لوگ آ کے دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کھڑا ہنس رہا ہوتا تھا. جب بار بار اس نے ایسے ہی کیا تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک دن سچ مچ بھیڑیا آ گیا، یا سم ٹائمز لکھا ہے کہیں پہ کہ شیر آ گیا. لیکن اب کیا ہوا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا اور وہ ساری اس کی بکریاں کھا گیا. اٹ از اے اسٹوری بیہائنڈ دس. کرائی وولف کا مطلب یہ ہے لوگوں کو بلا وجہ مدد کے لیے پکارنا. یہ اسی کہانی سے ڈیرائیو کیا گیا. اگر کری فیور ود سمبڈی کا مطلب ہے ٹو ٹرائی ٹو میک سم ون لائک یو، حمایت حاصل کرنا. بگ ٹیکس کٹس آر آفن پرپوز ٹو کری فیورز ود ووٹرز. اچھا، یہ تھوڑا سا شاید آپ کو مشکل لگے سینٹینس، ویسے اتنا مشکل نہیں ہے. حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ووٹرز کو ٹیکس میں رعایت دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ کوئی اور سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا، اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو، کہ کسی کی حمایت حاصل اس نے اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی سینٹینس آپ اپنی مرضی کا بنا لیں. جی
کٹ a sorry or poor figure do something badly, بری کارکردگی دکھانا یا شرمندگی اٹھانا. She cut a sorry figure when she could not speak on the stage. اس کو یعنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. کٹ a sorry figure یا کٹ a poor figure کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ شرمندگی ہو کسی بات کی. جب وہ اسٹیج پہ بول نہیں سکی تو اسے بری طرح شرمندگی اٹھانی پڑی. cut somebody to the quick کا مطلب ہے to upset someone very much by saying something cruel, جذبات مجروح کرنا. Do not cut your parents to the quick by saying them old fools. اپنے والدین کو بوڑھے بیوقوف کہہ کے ان کے جذبات مجروح نہ کریں، انہیں ہرٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. کٹ somebody to the quick کا مطلب یہ ہے ہرٹ کرنا کسی کو بہت زیادہ، اس کا مطلب ہے. نیکسٹ دیکھیں کٹ سم تھنگ شارٹ ٹو اسٹاپ ڈوئنگ سم تھنگ ارلیئر دین یو پلانڈ. دس فلیٹنگ کریئر واز کٹ شارٹ بائی اے ہارٹ اٹیک. یعنی کٹ شارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز جس طریقے سے پلان کی ہو اس سے مختصر کر دینا. اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس نے سوچا تھا اس کا کریئر بہت اچھا ہوگا، وہ بہت ترقی کرے گا یہ وہ، لیکن اس کے دل کے دورے کے سبب وہ اس کی پلاننگ سے جلدی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا. یہ تو آپ نے اردو میں بہت دفعہ سنا ہوگا، یعنی اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ کی ارننگ جو ہے وہ سپوز 20,000 ہے اور آپ خرچہ کر رہے ہیں 22,000 ایک مہینے کا، تو وہ کیا ہوگا؟ فضول خرچی ہوگی. لیکن اگر بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں اور بہت زیادہ خرچ بھی نہیں، بلکہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، اپنے ارننگ دیکھنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں اتنا. ڈو ناٹ بی ویسٹفل اور مائزر. کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. نہ تو بہت کنجوس بنو اور نہ ہی بہت فضول خرچ بنو، بلکہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. بی ایٹ ڈیگرز ڈران. ایک دوسرے کے سخت مخالف ہونا. شی از ایٹ ڈیگرز ڈران ود ہر ہسبینڈ. وہ اپنے خامد کی جانی دشمن ہے. ڈیگرز ڈران. ٹھیک ہے. سخت مخالف، ہوسٹائل ہونا. ہاں، یا دوستی میں بھی، فرینڈشپ میں بھی کچھ لوگ ایٹ ڈیگرز ڈران ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے ہیں. تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. A dark horse. چھپا رستم. Slim is a dark horse. I did not know what he had written novel. وہ تو چھپا رستم ایسا ہوتا ہے کہ someone with a secret ability or skill، یعنی کسی کے اندر کوئی ability تو ہے لیکن وہ اسے بڑی چھپا کے رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اتنا. ٹھیک ہے. آپ مثلا اگر آپ کی کلاس میں کوئی ایسی فیلو ہے آپ کی کہ دیکھنے میں تو بہت نالائق سی لگتی ہے یا پڑھتی نہیں ہے، لیکن جب آپ رزلٹ آئے اور وہ فرسٹ پوزیشن لے لے تو آپ کہیں گے شی از اے ڈارک ہارس. ٹھیک ہے نا. آئی ڈیڈنٹ نو دیٹ شی ہیڈ بین ٹرائنگ دیٹ شی ہیڈ بین سو جینیس. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اتنی ذہین ہے. جی. نیکسٹ دیکھیں ڈے آفٹر ڈے یا ویک آفٹر ویک یا ایئر آفٹر ایئر. ان تینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلسل واقع ہونا. ڈے آفٹر ڈے اٹ رینڈ. آج کل کے ایک سینیریو میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ڈیلی بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی بارش ہو رہی ہے وائل آئی ایم ریکارڈنگ دس لیکچر. دیٹس وائی آئی ایم فیلنگ پلیزنٹ ٹو ڈے بیکاز اٹس ریننگ. گرمی میں تو شدید میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اٹس ریننگ ڈے آفٹر ڈے. ٹھیک ہے. جی. اٹس ریننگ نہیں ہوگا، اٹ ہیز بن ریننگ. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں 130. ڈے ان ڈے آؤٹ کا مطلب ہے روزانہ طویل عرصے کے لیے. آئی ہیو ٹو ڈو دا سیم بورنگ جابس ڈے ان ڈے آؤٹ، یعنی دن رات اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے یہی کام طویل عرصے کے لیے بار بار کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے کتنے ایڈیمس ہو گئے ہیں؟ لیٹس سی 20 ایڈیمس وی ہیو ڈن فرام 110 to 130 رائٹ. تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں. سو لیٹس موو آن ٹو اور پریپوزیشنز ناؤ.
جی ہم نے ایکسرسائز نمبر 7 کمپلیٹ کر لی تھی، ہوپ فلی آپ نے بھی کر لی ہوگی. نیکسٹ لیٹ سی ٹورڈز ڈی پرپوزیشن اسٹارٹنگ ود ڈی. ڈیش اگینسٹ، ٹھیک ہے. ڈیش کا مطلب ٹکرانا ہوتا ہے. ڈیف ٹو کا مطلب ہوتا ہے کان نہ دھرنا. ڈیل ود سلوک کرنا. ڈیلائٹڈ ایٹ یا پھر ڈیلائٹڈ بائی کسی چیز یا کسی بات پہ خوش ہونا. ڈیلائٹڈ ود کا مطلب ہے کسی شخص سے خوش ہونا، ٹھیک ہے. آپ نے یہ پلیز ان میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو دھیان سے نوٹ کرنا ہے. ڈیلائٹڈ ایٹ یا ڈیلائٹڈ بائی کسی چیز یا بات پر خوش ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھیں. اور ڈیلائٹڈ ود جو ہے وہ کسی شخص سے خوش ہونا ہے. ڈیلیور ٹو کا مطلب ہے کہ حوالے کرنا. ڈپرائیو سمبڈی آف کا مطلب ہے محروم کرنا. ڈیزرونگ آف کا مطلب ہے حقدار. ڈیزائرس آف کا مطلب ہے خواہش مند. ڈائی فار کسی چیز کے لیے مرنا. ڈفر فرام شکل میں اختلاف. ڈفرینٹ فرام مختلف یا ڈفرینٹ ٹو کا مطلب بھی مختلف ہے. ڈس اگریبل ٹو کا مطلب ہے ناگوار. ڈس اپوائنٹڈ کے ساتھ بہت سی پریپوزیشنز یوز ہوتی ہیں، ہم یہ ساری دیکھ لیتے ہیں. ڈس اپوائنٹڈ ایٹ، اباؤٹ، بائی، ود یا، ٹھیک ہے. یہ کسی چیز کے بارے میں ہے ساری. اور ڈس اپوائنٹڈ ان یا ود کسی شخص سے مایوسی کو ظاہر کرتا ہے. نیکسٹ دیر از ڈسکسڈ ایٹ اور ڈسکسڈ ود کا مطلب ہے کسی چیز پر غصہ یا نفرت. ڈس لائک فار یا ڈس لائک آف کا مطلب ہے ناپسندیدگی. ڈسپوز آف چھٹکارا پانا یا نمٹنا. ڈاؤٹ اباؤٹ کا مطلب ہے شک شبہ. ڈریم آف یا ڈریم اباؤٹ کا مطلب ہے تصور کرنا. ڈیو فار کا مطلب ہے مستحق ہونا. ڈویل آن یا ڈویل اپون کا مطلب ہے سوچنا یا ذکر کرنا. ڈان آن پر ظاہر کرنا. ڈیل ان کاروبار. ڈیفیشینٹ ان کمزور. ڈیلائٹ ان لطف اٹھانا. ڈیلیور فرام سے بچانا. ڈپینڈنس آن یا اپون کا مطلب ہوتا ہے انحصار. ڈسینٹ فرام نسب. ڈسینٹ ہوتا ہے اترائی کو، جیسے اسینٹ اوپر کو چڑھنے کو کہتے ہیں اور ڈسینٹ نیچے اترنے کو کہتے ہیں. تو ڈسینٹ فرام یعنی اولاد میں سے، نسب میں سے ہونا، یعنی ان کے آباء و اجداد ایسے تھے اور اولاد ایسی ہے. ڈسینٹ فرام. ڈیزائر فور خواہش. ڈیوائڈ آف خالی. ڈائی آف یا ڈرائی فرام کا مطلب ہے بیماری یا بھوک سے مرنا. ڈفر ود کا مطلب ہے رائے میں اختلاف. ڈیلیجنٹ ان یا ڈیلیجنٹ اباؤٹ محنتی. ڈس اگریمنٹ ود کا مطلب ہے کسی شخص سے اختلاف. ڈس اگریمنٹ آن یا اباؤٹ اوور کا مطلب ہے کسی چیز پر اختلاف. ڈسگریس ٹو رسوائی. ڈسگسٹ فار کسی شخص کے لیے نفرت. ڈسپلیزڈ ود کا مطلب ہے ناخوش. ڈسٹنگوش فرام فرق کرنا. ڈرا بیک ٹو یا آف خرابی. ڈیو ٹو کی وجہ سے. ڈویل ان یا ڈویل ایٹ کا مطلب ہے کسی جگہ پر رہنا. سو لیٹس سی ایکسرسائز نمبر 8 ناؤ. لیٹس سی دی ایکسرسائز ناؤ. سلما ڈیلائٹس ڈیش سوئمنگ. ڈیلائٹس ان، ٹھیک ہے، لطف اندوز ہونا. ابھی ہم نے یہاں پہ یہ پریپوزیشن دیکھی. شی شوڈ ڈسکس ڈیش از ال ٹریٹمنٹ. ڈسکسڈ ایٹ، اس نے اس کے برے رویے پر نفرت کا اظہار کیا. ڈسگسٹ ایٹ. I have no doubt dash my success about my success. مجھے اپنی کامیابی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. Slim was quite deaf dash my advice. یعنی اس نے کوئی کان نہ دھرا میری ایڈوائس پہ. ڈیف ٹو، ٹھیک ہے نا. اسلم از ڈیوائڈ. ڈیوائڈ کے ساتھ یاد رکھیں ہمیشہ آف آتا ہے. ڈیوائڈ آف کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. آف گڈ مینرز یعنی اس کے اندر اچھے مینرز نہیں ہیں. شی واز ڈس اپوائنٹڈ ڈیش ہر سکسیس ایٹ ہر سکسیس، ٹھیک ہے. ہی ڈیل ڈیش اس کائنڈلی. ہی ڈیلٹ ان اس کائنڈلی. اس نے ہمیں بہت نرم مہربانی سے ہم سے پیش آیا. آگے ہے ڈیلیور. او گاڈ ڈیلیور می ڈیش دا مزریز آف دا ورلڈ. مجھے دنیا کی تکالیف سے نجات دیں. ڈیلیور فرام. ڈائیڈ آف کینسر، ٹھیک ہے، کسی بیماری سے مرنا ہوتا ہے. ڈائیڈ آف. ڈویلس رہنا. ڈویلس ڈیش اے بیوٹیفل ویلی. وہ ایک خوبصورت وادی میں رہتی ہے.
سلما آفن ڈریمز ڈیش ڈریمز آف, وہ اکثر جو ہے کیا کرتی ہے, وننگ دا پرائز, خواب دیکھتی ہے. دا کار ڈیش ہوتا ہے ٹکرانا, ڈیش اگینسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگینسٹ اے ہیوج ٹری. سو اٹس کمپلیٹیڈ, یو ہیو ٹو کمپلیٹ and practice your this exercise of prepositions. Try to make sentences of the preposition which are not given in the exercise. It will enhance your skills. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ see you tomorrow. اللہ حافظ.